السلام علیکم ناظرین، غلام در کھوکھر امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ملک میں اگلے عام انتخابات جو اگلے سال فیبروری میں ہونے جا رہے ہیں، ان میں تقریباً ابھی 66 جو ہے وہ دن رہ گئے ہیں، اور ابھی تک الیکشن کمیشن کو جو 8 دسمبر تک انتخابی شیڈول کا اعلان کرنا چاہیے وہ ابھی نہیں ہو رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ دوسرے اس ماہ کے دوسرے ہفتے میں یعنی تقریباً 14 دسمبر تک یہ جو ہے نا شیڈول 14 کے قریب آ جائے گا۔ تو اس پر اور پیپلز پارٹی اور نون کے درمیان ایک سلسلہ جو ہے محاذ آرائی جو بیان بازی کے حوالے سے سلسلہ شروع ہوا ہے، تو ان پر میں آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت شیئر کرنے سے پہلے آپ تمام ناظرین سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے اس چینل کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹس میں ضرور جو ہے نا آپ یاد کریں، کمنٹس آپ کے آتے ہیں تو میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تو ناظرین، جو میں آپ سے پہلے شروع میں بات کی تھی کہ ملک کے اندر پہلے بھی میں آپ سے یہ بات شیئر کر چکا ہوں ایک نہیں کئی مرتبہ کہ ملک میں انتخابات کے حوالے سے پولیٹیکل سیاسی سرگرمیاں سیاسی پارٹیوں کی جو ہلکی پھلکی تو اپنی جگہ پہ نظر آ رہی ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے ابھی تک جو ہے وہ شیڈول کے حوالے سے جو انتخابی شیڈول ہوتا ہے جس میں امیدوار جو ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کے ان کو نامینیشن پیپر داخل کرانے ہوتے ہیں، ان کی اسکروٹنی ہوتی ہے، اس کے جو جس کو جانچ پڑتال کہتے ہیں، اس کے بعد پھر اعتراضات ہوتے ہیں، مطلب ایک پورا مرحلہ ہوتا ہے انکلوڈ جس دن ہاتھ وڈراول کرنے کا دن آتا ہے تو وہ پورا ایک شیڈول ہوتا ہے، تقریباً 35 دن کا وہ لگ جاتا ہے۔ تو اگلے جو سال 8 فروری کو جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کے لیے اس میں تقریباً 66 دن جو ہے 66 دن تقریباً رہ گئے ہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اسی ماہ کے دوسرے ویک میں یعنی تقریباً 14 دسمبر یا 14 سے پہلے جو ہے وہ شیڈول کا اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، جو ابھی تک جو اطلاعات ہیں، لیکن کیونکہ آفیشلی ابھی تک نہیں آیا، لیکن اگر 14 دسمبر کو دیکھا جائے گا تو پھر یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو امیدوار ہوتے ہیں جن کو اپنی انتخابی کیمپین چلانی ہوتی ہے ان کو کتنے دن رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں بہت سے بڑے بڑے جو ہے نا حلقے ہوتے ہیں، اور ان کے اتنا بڑا حلقہ مطلب ایک نہیں کئی سو جو ہے حلقے سے ہیں، ہزاروں میں، بلکہ وہ جہاں پر کینڈیڈیٹس کو اور اس سرد موسم میں کینڈیڈیٹس کو وہاں پہ اپنے ووٹر تک جانا کتنی دشوار بھی ہو سکتا ہے، جیسے پہاڑی علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ برف باری اور جو ہے بارشوں کا بھی امکانات اپنی جگہ پہ ہیں، اور پھر پہلے یہ ہوتا تھا کہ کینڈیڈیٹ رات کو کیمپین چلاتے تھے کیونکہ اگر گرمی کا موسم ہے، اس مرتبہ جو ہے وہ سردی کا موسم ہے، تو اس میں رات کو ووٹر کے پاس جانا اور ووٹر کو جگانا یہ بھی ایک بڑا امیدواروں کینڈیڈیٹس کے لیے مسئلہ اپنی جگہ پہ ہو سکتا ہے۔ تو اب دیکھنا تو یہ ہے کہ شیڈول آنے کے بعد شیڈول اس میں کتنے دن دیے جاتے ہیں نامینیشن پیپر داخل کرانے کے حوالے سے، پھر اس کی اسکروٹنی جو میں نے پہلے کہہ چکا ہوں، سب چیزوں کا ایک مرحلہ ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں وہی پھر پرانا ایک بات آ جاتی ہے کہ جو سب سے بڑا امپورٹنٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ہر آدمی کے ذہن پہ زبان پہ یہی سوال ہے کہ حالانکہ ایسی ظاہری طور پہ تو کوئی وجہ نہیں نظر آ رہی ہے کہ انتخابات کیوں نہ ہوں، میں ظاہری طور پہ ایسا کیونکہ ملک کے اندر انتخابات 2008 کے انتخابات کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑا جو اہم واقعہ ہوا تھا وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسی مہینے 27 دسمبر کو 2007 کو شہادت ہوئی تھی لیاقت باغ پنڈی میں۔ اس کے باوجود انتخابات وہ بھی ملتوی نہیں ہوئے تھے، وہ بھی سردی کا موسم تھا، تو اس مرتبہ بھی وہی جو ہے نا ایک سلسلہ تو نظر نہیں آ رہا ہے کہ اللہ نہ کرے گا کسی کے اوپر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے،
لیکن خدشات اپنی جگہ پہ ابھی بھی موجود ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی اٹھتا ہے. تو یہ ناظرین ابھی دیکھنا یہ کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے. دوسرا یہ جو ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کوٹیا میں جو جلسہ کیا تھا یوم تاسیس پہ پارٹی کے، اور پھر اس کے بعد کوٹیا میں ہی پریس کانفرنس کی ہے. جس طرح اس نے نون کو لتاڑا ہے اور مختلف حوالوں سے اس کو جو ایک کہتے ہیں تانے بھی دینے کی وہ خواتین کی طرح کو ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ کافی اس کے جو اگریسو بیانات ہوتے ہیں، تو اس پر رانا ثناء اللہ نے، احسن اقبال نے پھر جوابات دیے ہیں. اور پیپلز پارٹی کو اب مسلم لیگ نون والوں کو جو سندھ کی حالت یا جو کراچی کی حالت ہے وہ اب بھی ان کو یاد آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے 15 سالوں میں سندھ کے ساتھ کیا کیا ہے، کراچی کے ساتھ کیا کیا ہے، جو اب وہ ملک کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں. تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون والے کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب آپ 16 ماہ اقتدار میں اکٹھے تھے، پی ڈی ایم کی حکومت تھی، عمران خان کو آپ لوگوں نے نکال کے باہر اقتدار سے پھینکا تھا، اس وقت آپ کے سامنے یہ کیوں نہیں باتیں یاد آتی تھی؟ اور اس وقت آپ لوگ یہ پہلے طے کیوں نہیں کرتے تھے کہ جی فلاں کے زمانے میں یا فلاں کے اقتدار میں رہتے ہوئے فلاں شہر فلاں صوبہ اس میں یہ حالت ہوئی ہے. اس وقت کیونکہ آپ کے مفادات عزیز تھے ایک دوسرے کے، اور ایک دوسرے کے مفادات کو آپ تحفظ دے رہے تھے. نواز شریف کے لیے وطن واپسی کی راہ ہموار ہو رہی تھی، کیسز نیب سے ختم کرانے تھے، اور آئین وہ جو قانون میں ترامیم کرنی تھی، نیب کے جو قانون میں ترامیم کر کے نیب کے جو پر کاٹنے تھے. اس طرح بہت سی چیزیں جو ہے میں اپنی ذات کے لیے آپ لوگوں نے تو بہت کچھ کر لیا، لیکن اگر نہیں کیا تو عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. اور آج آپ صرف اس بات پہ ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کو تیار ہو جاتے، زبانی کلامی کے حساب سے، کہ آپ الزامات لگا رہے ہیں کہ فلاں نے فلاں شہر کو فلاں صوبے کو تباہ کر لیا، وہ تباہ ہو گیا کر دیا، اب وہ ملک کو تباہ کرنے آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے ووٹ کو عزت نہیں دی ہے، اور آپ اقتدار کے لیے دوسروں کے کندھوں پہ جو ہے چڑھ کے اقتدار میں آنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کو عوام کی سپورٹ نہیں ہے. اب یہاں تک یہ باتیں آپ تو عوام تو آپ ووٹر تو سمجھ گیا ہے کہ یہ لڑائی جو ہے نا صرف آپ لوگوں کی ذاتی مفادات کو تحفظ دینے کے حوالے سے ہے. اگر کل پھر اقتدار میں آپ لوگوں کو کٹھے بیٹھنا پڑا یا جو قوتیں آپ کو بٹھانا چاہیں گی تو آپ بیٹھ جائیں گے. پھر ماضی کو آپ بھول جاتے، جیسے ماضی میں پہلے ایک دوسرے کے خلاف نواز شریف، آصف زرداری، بلاول بھٹو یا باقی جو سیاسی جماعتیں ایم کیو ایم میں دیگر کس طرح سنگین الزامات لگاتے تھے، پھر اپنے بیانات سے مکر جاتے. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی تھا، اور کل پھر کسی اور موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت شیئر کروں گا. تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.